उफ, अंधी हो क्या, नजर नहीं आता? अपने पीछे सारिम की झुंझलाई हुई आवाज सुनकर वो एकदम पलटी तो वो गुस्से से इसे घूर रहा था। इसके पाँव के ऊपर माहीन का हील वाला पाँव था और सारिम के चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। वो एकदम शर्मिंदा सी हो गई। वो आई एम सॉरी सर, मुझे पता नहीं चला। वो हल्की आवाज में बोली। अगर तुम्हें हील पहनना नहीं आती तो क्यों पहन कर आई हो? इडियट, मेरा सारा मूड बर्बाद करके रख दिया। सारिम ने गुस्से से इसे घूरते हुए इसने वहां से निकलना चाहा तो वह इतनी इंसल्ट पर आंखों में आंसू भर लाई। अब हटो भी सामने से। ऐसे क्यों मेरा मुंह देख रही हो? पहले ही तुम्हारी वजह से मेरा पाँव कुचला गया और ऊपर से ऐसे मुझे घूर रही हो जैसे नजरों से चबा डालोगी। पीछे हटो। सारिम ने दूसरी तरफ इशारा करते हुए पीछे हटने का कहा तो वह आहिस्ता से साइड पर हो गई। इर्द गिर्द ऑफिस में जितने भी लोग थे सब इसे मजे का ख्याल नजरों से देख रहे थे। कुछ के लब्बों पर मुस्कुराहट थी और कुछ की आंखों में शरारत छलक रही थी, जबकि माहीन का दिल चाह रहा था कि इस वक्त जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। इतनी बेइज्जती का तो इसने तस्वुर भी नहीं किया था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अपनी टेबल पर आ गई और अपने सर को दोनों हाथों में थाम लिया। आज हाई हील्स पहनने की गलती कर दी थी, आइंदा ये गलती नहीं करूंगी। इसने दिल ही दिल में सोचा। वो तो बिल्कुल सादा से घराने से ताल्लुक रखती थी और ऑफिस में आज इसका तीसरा दिन था। शुरू के 2 दिन वो आरामदायक जूते पहन कर आई थी, लेकिन ऑफिस में जब इसने लड़कियों को टिप टॉप से तैयार होकर आते देखा तो इसका भी दिल चाहा। और फिर इसकी बहनों ने भी कहा कि ऑफिस का माहौल और तरह का होता है, तुम्हें भी इसी तरह जाना चाहिए। इसीलिए आज माहीन ने यह गलती कर ली और अपनी बहनों के कहने में आकर हाई हील्स पहनकर ऑफिस चली आई। एक तो वैसे ही इन्हें पहनकर इसके पाँव दुखने लग गए थे। दूसरा, जब वो कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकली तो सारिम के पाँव के ऊपर इसका पाँव आ गया, जिसकी बदौलत इसका पाँव बुरी तरह कुचला गया था और सारिम का बस नहीं चल रहा था कि इसे कच्चा चबा डाले। माहिन को शदीद जिल्लत का एहसास हो रहा था, लेकिन इसे सारिम पर गुस्सा भी आ रहा था। गलती आखिर हर इंसान से हो सकती है और इसने भी गलती से किया था। वो तो इतनी दृष्टि से इसे डांट गया। माहिन को इस बात का गुस्सा था और बेबसी के मारे इसकी आंखों में आंसू ठहर गए थे। तभी कुछ देर के बाद इसकी कुलीग शाहीना इसके पास चली आई और एक अदा से इसकी टेबल पर हल्का सा टिक कर बैठी और कहने लगी, उफ, आज तो बॉस ने तुम्हें बहुत बुरी तरह डांटा। सारा स्टाफ हंस रहा था। अब ऐसी भी क्या आफत आ गई थी? एक पाव ही तो आया था, आराम से कह देते। इतनी बुरी तरह डांट दिया सारे ऑफिस के सामने तुम्हें। इंसल्ट हो गई। शाहीना के कहने के अंदाज में अजीब सी चुभन और काट थी, जैसे माहीन ने अपने रोने धोने में महसूस ही नहीं किया। वो गुस्से से बोली, पता नहीं समझता क्या है खुद को, खड़ूस कहीं का। जरा सी अल्लाह ने शक्ल की अच्छी दे दी और ये बिजनेस क्या दे दिया। अपने आप को तो कोई तोप चीज समझने लग गया है। मैं तो कभी भी इसे खातिर में न लाऊं अगर मेरी मजबूरी ना हो। मजबूरन जॉब करने के लिए आती हूँ, वरना जैसे ऐसे तो कई यूनिवर्सिटी में मेरे आगे पीछे राले टपकाते फिरते थे और मैंने घास तक न डालती थी। माहिन ने बड़े गुस्से से शाहीना से कहा तो वो आंखें नीचे करके इसे गौर से देखने लगी और कहने लगी, ये बात तो सच है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। हालांकि मेकअप नहीं करती लेकिन फिर भी तुम्हारा हुस्न छलकता है। अगर तुम चाहो तो बड़ी आसानी से बॉस को अपने दाम में फंसा सकती हो। हाँ तो और क्या, मैं चाहूँ तो इसे अपना दीवाना कर सकती हूँ। इसके लिए मेरा हुस्न ही काफी है। माहिन ने जब ये कहा तो वहां से गुजरते हुए सारिम ने बखूबी इसके ये सारे अल्फाज सुने थे और वो गुस्से से खौल गया था। लेकिन चूंकि ये ऑफिस था और वहां पर वो कोई तमाशा नहीं करना चाहता था, इसीलिए मुट्ठियां भींचता हुआ अपने गुस्से को जब्त करता लिफ्ट में दाखिल हो गया। लेकिन सारिम ने सोच लिया था कि इस लड़की को वो मजा जरूर चखाऊंगा। शाम को जब माहीन घर पहुंची तो इसका मूड सख्त ऑफ था। वो घर आते ही अपनी बहनों पर बरस पड़ी, जो एक ही कमरे में इकट्ठी बैठी थी, गपशप लगा रही थी। तुम लोगों की वजह से आज मुझे बॉस से इतनी डांट पड़ी है। इस बला को खान ने मुझे बुरी तरह सारे ऑफिस के सामने डांट दिया। मेरी तौबा, जो आइंदा तुम लोगों के मशवरों पर अमल करूं। अरे आप ही बताएं तो सही, आखिर हुआ क्या है? माहिन के गुस्से को महसूस करके नरमीन जल्दी से बोली, आज इस हील की बदौलत मैं कई बार गिरते गिरते बची हूँ। और फिर माहिन ने अपनी बहनों को सारी कहानी सुना डाली, जिसे सुनकर इसकी बहनों के लबों पर हल्की हल्की शरारत भरी मुस्कुराहट आ गई और वो दबी दबी हंसी से बोली, अरे तो आप ही, आपने भी तो बॉस के पैर को ही रौंद डाला था। अगर आप देखकर चलती और अपना तवाज़ुन बरकरार रखती तो ऐसा ना होता। नरमीन ने समझदारी से इसे नसीहत करते हुए कहा तो वो गुस्से से तड़क कर बोली, खबरदार,
جو اب کل تم لوگوں نے مجھے یہ منحوس ہیلز پہنائی، اب میں دوبارہ یہ کبھی نہیں پہن کر جاؤں گی۔ ان کی وجہ سے اتنی بےعزتی ہوگی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ماہی نے یہ کہہ کر جوتے اٹھا کے دور پھینکے اور بیڈ پر گرنے کے سے زیادہ انداز میں لیٹ گئی۔ اس کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ 5 بہنیں تھیں اور باپ ایک معمولی سا کلرک تھا، جبکہ ماں ایک اسکول میں پڑھاتی تھی۔ ماہین اپنی بہنوں میں دوسرے نمبر پر تھی۔ بڑی بہن کی شادی مقرر ہو چکی تھی اور اسی سال کے آخر میں اسے رخصت کر دینا تھا، جبکہ ماہین کا ابھی کوئی رشتہ طے نہیں ہوا تھا۔ ماہین نے بزنس اینڈ فائنانس میں MBA کیا تھا اور اپنی ڈگری کو استعمال میں لاتے ہوئے اس نے جاب کرنے کا سوچا تھا۔ ویسے بھی گھر کے حالات ایسے تھے کہ اکیلے اس کے بابا یہ سارا برڈن نہیں اٹھا سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے بابا کا ہاتھ بٹانے کے لیے نوکری کرنے کو ترجیح دی۔ اس نے مختلف کمپنیز میں اپلائی کیا تھا۔ جلد ہی اسے سارم انٹرپرائزز سے کال آ گئی اور وہاں پر اس کی نوکری پکی ہو گئی۔ تنخواہ بھی اچھی تھی اور آنے جانے کے لیے سہولت بھی تھی۔ ماہین نے جھٹ اس نوکری کو قبول کر لیا اور آفس جانا شروع کر دیا۔ آج اس کا تیسرا دن تھا جب یہ واقعہ پیش آیا۔ آج سارے اسٹاف کے ساتھ سارم کی ایک میٹنگ رکھی گئی تھی اور وہیں کانفرنس سے نکلتے ہوئے یہ حادثہ پیش آ گیا، جس کے بعد سارم نے غصے سے اسے ڈپٹ دیا تھا اور ماہین کے لیے اس کا پہلا امپریشن ہی بہت برا پڑ گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو برے انداز میں سوچ رہے تھے، لیکن ماہین نہیں جانتی تھی کہ شاہینہ کے ساتھ کی گئی اس کی گفتگو سارم نے بخوبی سن لی ہے اور اب سارم کے دل میں اس کے خلاف شدید نفرت اور غصہ بھر چکا ہے۔ وہ اپنے کولیگز کے ساتھ لنچ بریک میں آفس کے قریبی کیفے میں آئی ہوئی تھی اور یہاں پر وہ تینوں بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھی اور ساتھ میں اس کے شاہینہ بھی تھی۔ جب شاہینہ سے اس نے پوچھا آخر سارم اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ ہر وقت غصے میں رہتا ہے، جب دیکھو کسی نہ کسی کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے، آخر ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ شاہینہ کو اس آفس میں جاب کرتے ہوئے تقریباً 1 سال ہو گیا تھا۔ شاہینہ کندھے اچکا کر بولی، زیادہ تو مجھے نہیں پتا ہے، لیکن اتنی خبر ضرور ہے کہ سالم پہلے کسی لڑکی سے محبت کرتا تھا اور پھر اس لڑکی نے اسے دھوکہ دے دیا اور اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ لیکن اس کے بعد سے یہ سالم ایسا ہو گیا ہے، کسی بھی لڑکی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا، ڈھنگ سے کسی کے ساتھ پیش نہیں آتا۔ شاہینہ کو جتنا معلوم تھا اس نے ماہین کو اتنا ہی بتا دیا۔ تو ماہین بولی، بالکل ہی کھڑوس انسان ہے، اس دن معمولی سی بات پر مجھے اتنا ڈپٹ دیا، یہ بھی نہ دیکھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی سامنے کھڑی ہے، بندہ تمیز سے ہی بات کر لیتا ہے۔ شک میں اس کی امپلائی ہوں، لیکن ہوں تو ایک لڑکی ہی نا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہر وقت غصے میں ناک کھلائے رکھنا؟ اور تو وہ آفس میں بھی کسی بھی لڑکی کے ساتھ تمیز سے بات نہیں کرتے۔ ایسے مرد نہ جانے کیوں اتنے کھڑوس ہوتے ہیں، اور مجھے تو اب سارے باس بہت ہی زیادہ زہر لگنے لگے ہیں۔ اچھا ہے اس لڑکی نے اسے چھوڑ دیا، اتنے بدتمیز شخص کے ساتھ کون رہنا پسند کرے گا؟ ماہین نے اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا، اس بات سے بے خبر کہ اس کے پیچھے والی میز پر سارم اپنی ایک بزنس میٹنگ میں مصروف تھا اور ماہین کی ساری باتیں اور الفاظ جو اس کی شان میں کہے جا رہے تھے بخوبی اس کے کانوں تک پہنچ رہے تھے۔ سارم کا اس وقت غصے اور ذلت سے برا حال تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی میز پر بیٹھے ہوئے سب افراد اس لڑکی کی باتیں سن رہے ہیں اور سارم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو اٹھا کر باہر ہی پھینک دے۔ بہت مشکل سے وہ ان لوگوں سے ایکسکیوز کرتا ہوا اٹھا اور جیسے ہی وہ ماہین کی میز کے پاس سے گزرا تو ماہین کو تیش بھری نظروں سے دیکھا تو ماہین کی نظر بھی اسی وقت سارم پر پڑی تھی اور اس کے ڈر سے اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ یا اللہ، آج تو میں گئی، اس نے دل میں سوچا، جبکہ سارم غصے سے بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا کیفے سے باہر چلا گیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے دفتر پہنچی تھی اور پہنچتے ہی اسے سارم کا بلاوا آ گیا تھا۔ سارم کے آفس میں جانے تک اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس سے ڈرے گی نہیں۔ دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی تو سارم کرسی پر بیٹھا ہوا دروازے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ آئیے مس ماہین، آئیے، بیٹھیے، تشریف رکھیں۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا تو ماہین دل ہی دل میں اپنی سلامتی کی دعا مانگتی ہوئی کرسی پر بمشکل بیٹھی تھی۔ تو مس ماہین، آپ کو یہاں پر کام کرتے ہوئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں، لیکن اپنے بارے میں آپ کے خیالات جان کر مجھے بہت زیادہ حیرت ہو رہی ہے۔ آخر آپ سمجھتی کیا ہیں خود کو؟ اس دن بھی جب میں نے آپ کو ڈانٹا تو آپ شاہینہ کے سامنے میری شان میں گستاخی کر رہی تھی، میں نے سب کچھ سنا۔ اب آج بھی آپ نے کیفے میں جس طرح میری ذات کو رگیدا ہے، آخر میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ سارم نے بڑی سنجیدگی سے یہ کہتے ہوئے بغور ماہین کی آنکھوں میں دیکھا تو ماہین شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ اف، اس نے تو اس دن والی باتیں بھی سن لی تھی۔
واقعی مجھے بھلا سر سے کیا دشمنی ہوگی؟ آخر ایک چھوٹی سی بات کو بنیاد بنا کر میں کیوں ان کے خلاف اس طرح بولنے لگی ہوں؟ اس نے دل میں سوچا، لیکن جب وہ بولی تو کہنے لگی، سر، اس دن آپ نے بری طرح مجھے ڈانٹ دیا تھا، سارے آفس میں میرا مذاق بن گیا تھا، سب کئی دنوں تک اس بات کا مزہ لیتے رہے، آپ کو نہیں پتا کہ خوبصورت لڑکیوں سے کیسے پیش آیا جاتا ہے؟ اس نے نخوت سے اپنی ناک جھٹکتے ہوئے کہا۔ تو سارے میں ایک دم دلچسپی سے اسے دیکھ کر بولا، بھلا خوبصورت لڑکیوں سے کیسے پیش آیا جاتا ہے؟ مجھے بھی تو بتائیں۔ اپنے سینے پر دونوں ہاتھ باندھ کر وہ پوری فرصت سے ماہین کی طرف دیکھ کر بولا۔ تو ماہین ایک دم گڑبڑا سی گئی اور جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو کہنے لگی، کم سے کم ایسے پیش نہیں آیا جاتا جیسے آپ پیش آ رہے تھے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ خوبصورت لڑکیوں کے جذبات نازک ہوتے ہیں اور ان کے دل بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ ماہین نے یہ کہہ کر بڑی سمجھداری سے سارم کی طرف دیکھا، یوں جیسے اس نے اسے قائل کر لیا ہو۔ سارم کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی اور پھر وہ بھی معدوم ہو گئی، تو وہ اسے گھور کر بولا، مس ماہین، آئندہ میں آپ کے منہ سے اپنی ذات کے بارے میں کوئی لفظ نہ سنوں۔ اگر ایسا ہوا تو میں آپ کو اس جاب سے نکال دوں گا۔ اب آپ جائیں یہاں سے۔ وہ ایک دم خشک لہجے میں سے وہاں سے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنے سامنے پڑی فائل کی طرف متوجہ ہو گیا اور ماہین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے آفس روم سے باہر نکل آئی۔ باہر نکلتے ہی اس نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ شاہینہ نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے وکٹری کا نشان بنا کر اسے مطمئن کرنا چاہا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ سارم نے اس کی بڑے ٹھنڈے انداز میں بے عزتی کی تھی اور ماہین کو اب محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر اسے ذلیل کر چکا ہے۔ یا اللہ، بس آج بچا لے، آئندہ کبھی دیر نہیں ہوگی۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے تیزی سے لفٹ میں سوار ہو گئی اور آنکھیں بند کر کے منہ ہی منہ میں دعا کرنے لگی، بس آج اس افلاطون کے غصے سے بچا لے۔ یا اللہ، آج اس چنگیز خان کو پتہ نہ چلے کہ میں دیر سے آئی ہوں، ورنہ وہ تو مجھے کچا چبا لے گا۔ اللہ میاں، بس آج میری عزت رکھ لے، بس آج کسی طریقے سے مجھے بچا لیں۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر دعائیں مانگ رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ سارم اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ جیسے ہی لفٹ کا دروازہ کھلا تو سارم تیزی سے اس کے سائڈ سے ہوتا ہوا لفٹ سے باہر نکلا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ماہین کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہو پایا تھا کہ وارم لفٹ میں اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ وہ جیسے ہی لفٹ سے باہر نکلنے لگی، اس کا پاؤں اٹکا اور وہ زمین بوس ہوتی ٹھنڈے فرش کو سلامی دی گئی۔ سارم کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ امڑ آئی، جسے اس نے بڑی مشکل سے چھپایا، اور اسی طرح مسکراتے ہوئے وہ اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ماہین گرنے کی وجہ سے اس وقت بہت شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے زمین پر گری ہوئی اپنی چیزوں کو سمیٹا اور پھر اٹھ کر آفس کی طرف بڑھ گئی، لیکن اس کے گھٹنے پر چوٹ آئی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہلکا سا لڑکھڑا کر چل رہی تھی۔ آفس میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کی نظر سارم پر ہی پڑی تھی، جو سیکریٹری کے پاس کھڑے اس کو کوئی ہدایت دے رہا تھا۔ وہ بھی اسی کی جانب متوجہ تھا اور اسے دیکھ کر اس کے مردانہ لبوں پر پھر سے مسکراہٹ دوڑ گئی اور اپنی مسکراہٹ کو چھپانے کے لیے اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ ماہین پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ ہلاکو خان، چنگیز خان، افلاطون، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے، اتنا نہیں ہوا کہ ہاتھ بڑھا کر مجھے اٹھا ہی دے۔ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی زمین پر گری ہوئی تھی اور خود پاس سے گزر گیا، بھلا ایسا بھی بدذوق کوئی نہ ہو۔ خود سے ہی بڑبڑاتے ہوئے وہ اس کے پاس سے گزرتی چلی گئی اور اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر سارم نے اب کی بار اپنے لبوں کو سختی سے بھینچ لیا۔ اس لڑکی کی زبان اس کے قد سے بھی زیادہ بڑی تھی۔ اس نے دانت پیس کر اس کی پشت کو دیکھا۔ شاہینہ نے اسے لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا تو پوچھنے لگی، کیا ہوا ماہین، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ایسے کیوں چل رہی ہو؟ تو وہ ایک دم غصے سے بولی، مجھے شوق ہے اس طرح چلنے کا، اسی وجہ سے چل رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دھم سے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی اور اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر خود کو ریلیکس کرنا چاہا، جو سارم کی طنزیہ مسکراہٹ کی وجہ سے غصے سے کھول رہا تھا۔ آج جتنی شرمندگی سے سارم کے سامنے ہوئی تھی، شاید اس دن بھی اتنی نہیں ہوئی تھی۔ کمبخت، جب بھی کچھ ایسا موقع آتا ہے پتہ نہیں یہ کہاں سے سامنے آ جاتا ہے، اور مجھے بھی آج ہی گرنا تھا۔ وہ اپنے آپ میں شرمندہ ہوتے ہوئے خود کو کوس ہی رہی تھی اور یوں ہی وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ ابھی اسے آفس میں آئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی جب ایک فون کال آئی، اور کال اس کی بڑی بہن شرمین کی طرف سے تھی۔ ماہین، ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہم انہیں لے کر ہاسپٹل جا رہے ہیں، سول ہسپتال، تم جلدی سے وہاں پہنچ جاؤ۔ یہ سن کر ماہین کے ہاتھوں سے سب چیزیں نیچے گر گئیں اور ایک دم وہ چلا کر بولی، کیا؟
اس کی چیخ سن کر آفس کے تمام لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ سارم نے بھی ناگواری سے اس کی طرف دیکھا، لیکن پھر اس کی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو اور چہرے پر پھیلی ہوئی حواس باختگی نے اسے احساس دلایا کہ معاملہ کچھ سیریس ہے۔ تبھی وہ فوراً اپنے بیگ کو اٹھاتی ہوئی سارم کے قریب سے گزرتی چلی گئی۔ سارم نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ مس ماہین کو کیا ہوا؟ اس نے شاہینہ سے پوچھا، تو اس نے بھی کندھے اچکا دیا۔ معلوم نہیں، فون کال آئی تھی اور اس کے بعد چلی گئی۔ آپ کو بھی کچھ نہیں بتایا؟ شاہینہ نے جیسے جلتی پر تیل ڈالا۔ سارم کافی دیر تک اسی طرف دیکھتا رہا جس طرف وہ گزری تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کسی بڑی پریشانی میں گئی ہے۔ اس نے آفس میں آ کر کچھ سوچ کر اسے کال کی، لیکن ماہین نے اس کی کال کو ریسیو نہیں کیا۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، کہاں چلی گئی ہے اچانک؟ خیریت تو ہے؟ سارم نے اپنے آپ میں سوچا، اور پھر ایک دم چونک گیا۔ یہ میں اس کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہوں؟ اس سوچ کا آنا تھا کہ وہ اپنے کندھے کو اچکاتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور ماہین کو اکثر فراموش کر دیا۔ سارم کا تعلق ایک اپر ہائی کلاس سے تھا۔ وہ اپنے والدین کا ایک لوتا بیٹا تھا، جبکہ اس سے چھوٹی اس کی دو بہنیں تھیں۔ دونوں ہی شادی شدہ تھیں اور انگلینڈ میں سیٹل تھیں، جبکہ سارم اپنے باپ کے بزنس کو سنبھال رہا تھا۔ اس کے والد کا انتقال کچھ عرصہ پہلے ہی ہوا تھا اور اس کے بعد سے وہ ان کے بزنس کو پراپر وقت دے رہا تھا۔ سالم کی زندگی میں صرف ایک ہی لڑکی آئی تھی، شینا۔ شینا کے ساتھ اس کی شناسائی ایک مشترکہ دوست کے توسط سے ہوئی تھی۔ کلب میں ان دونوں کی پہلی بار ملاقات ہوئی تھی، جہاں پر شینا بھی گولف کھیلنے آئی تھی، اور سالم کو پہلی بار ایک لڑکی گولف کھیلتی ہوئی اتنی اچھی لگی کہ وہ اس سے گپ شپ کرنے لگا۔ شینا بھی اپنی دلچسپیوں کے بارے میں اسے بتانے لگی، اور دلچسپی کے باعث ان دونوں کے بیچ جلد ہی دوستی بھی ہو گئی تھی، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ شینا بہت آزاد خیال اور ماڈرن لڑکی تھی۔ وہ شوقیہ ماڈلنگ کرتی تھی اور اس کے علاوہ اپنے ماں باپ کے پیسے کو دل کھول کر اڑاتی تھی۔ کینیڈا سے پڑھ کر آئی تھی اور فیشن میں اسے بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ اسی وجہ سے آنے والے وقت میں اس کا ارادہ فیشن ڈیزائنر بننے کا تھا، اور اس کے لیے اس نے ابھی سے ہی اپنے بوتیک پر کام کرنا شروع کر دیا تھا، جبکہ سارے میں اس صلاحیتوں کا متعارف تھا، کیونکہ اسے ہمیشہ ذہین اور خوبصورت لڑکیاں اٹریکٹ کرتی تھیں، اور شینا جیسی لڑکیاں بہت کم ہی اس کی زندگی میں آئی تھیں۔ شینا کے ساتھ اس نے بہت آگے تک کے خواب دیکھ لیے تھے، کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگا تھا، لیکن شینا کی پسندیدگی کے بارے میں وہ نہیں جانتا تھا۔ اور ایک دن جب سارم کی موم نے اسے شادی کے بارے میں کہا تو اس کے ذہن میں پہلا خیال شینا کا ہی آیا، اور پھر اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ اسے پرپوز کرے گا اور باقاعدہ اپنی موم کو اس کے گھر رشتہ لینے کے لیے بھیجے گا۔ یہی سوچ کر اس نے اس شام شینا کو کلب کے پرسکون سے ہوٹل میں مدعو کیا، اور وہاں پر خوابناک ماحول میں وہ دونوں ملے۔ ماحول کی رومانوی پن کو شینا نے فوراً محسوس کر لیا اور بولی، ارے آج تو بڑا رومانٹک ماحول ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے ہم ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں۔ شینا نے ٹیبل پر جلتی ہوئی موم بتیوں اور سرخ گلاب کے پھولوں کو دیکھتے ہوئے کہا، تو سارم ہلکا سا مسکرا دیا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ میں آج کے دن کو کچھ اسپیشل بنانا چاہتا تھا، اسی لیے تمہیں یہاں پر انوائٹ کیا، کیونکہ پہلی بار ہم یہیں پر ملے تھے، اور اس بات کو اب 1 سال گزر چکا ہے۔ میں اس دن کو خاص یادگار کے طور پر منانا چاہتا ہوں، اور آج ویسے بھی میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سارم نے ایک وارفتگی کے عالم میں شینا کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھ کر بولی، ہاں کہو، کیسا سرپرائز ہے؟ شینا نے پوچھا تو سارم نے اپنے کوٹ کی جیب سے مخملی ڈبیاں نکالی اور اس میں سے ڈائمنڈ رنگ نکال کر شینا کی طرف بڑھائی اور کہنے لگا، شینا، اس 1 سال میں نے تمہیں بہت جانا اور بہت پرکھا ہے۔ میں نے تمہیں بہت سمجھا اور اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور اپنی زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میرا ساتھ قبول کرو گی؟ سارم نے یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ شینا کی طرف بڑھایا، یوں جیسے اس کا ہاتھ تھام کر اسے انگوٹھی پہنانا چاہتا ہوں، جبکہ شینا حیرانی سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، سارم، ہم دونوں اچھے دوست ہیں، یہ محبت اور شادی کب ہمارے بیچ آ گئی؟ شینا کے انداز میں سنجیدگی تھی۔ سارم مسکرا دیا اور کہنے لگا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، محبت اور شادی کی بات طے نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ کب ہو جائے کسی کو پتہ تھوڑی چلتا ہے۔ ویسے بھی میں اپنے لائف پارٹنر میں جو خوبیاں دیکھنا چاہتا ہوں وہ سب تم میں موجود ہیں، اسی وجہ سے تمہیں پرپوز کر رہا ہوں۔ سارم نے پھر سے کہہ کر انگوٹھی اس کی طرف بڑھائی، لیکن شینا نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور بولی، سارم،
ہو سکتا ہے جو خوبیاں تم اپنے لائف پارٹنر میں دیکھ رہی ہو وہ مجھ میں موجود ہوں، لیکن جو میں اپنے لائف پارٹنر میں چاہتی ہوں وہ خوبیاں شاید تمہارے اندر موجود نہ ہوں۔ تو کیا پھر بھی مجھے تم سے شادی کر لینی چاہیے؟ شینا کے سنجیدہ سے سوال پر سارم جیسے چپ سا کر گیا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے، تبھی سلگتے ہوئے لہجے میں بولا، تو کیا تم انکار کر رہی ہو؟ سارم نے دو ٹوک انداز اپنایا۔ شینا بولی، ایسی بات نہیں ہے، میں بس دوست رہنا چاہتی ہوں، میں یہ شادی اور محبت کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی، اور اگر کبھی میں نے شادی کی بھی تو کسی ایسے انسان سے کروں گی جو مجھ سے بالکل ہٹ کر ہو، اور جو 2+2=5 نہ کرتا ہو، بلکہ وہ سادہ سا آرٹ کا دلدادہ انسان ہو۔ میں اپنے لائف پارٹنر میں کچھ اور خوبیاں چاہتی ہوں جو تم میں نہیں ہے، اس لیے شادی کے لیے معذرت ہے۔ ہاں، ہم دونوں اچھے دوست ہیں اور تمہارے ساتھ وقت گزارنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ دوستی ہمیشہ یوں ہی قائم رہے گی۔ شینا نے یہ کہتے ہوئے سارم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، جبکہ سارم کا دل اتنی توہین پر سلگ اٹھا تھا، اور وہ ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ پر سے اپنے ہاتھ کو ہٹاتے وہاں سے کھڑا ہوا، اور ایک غصے بھری تلخ نظر اس پر ڈال کر وہ انگوٹھی وہاں پر پھینکتے ہوئے ہال سے نکلتا چلا گیا۔ بہت سارے لوگوں نے یہ منظر دیکھا تھا۔ کلب میں ویسے بھی مخصوص لوگ ہی آتے تھے اور بہت سارے لوگ ان کو جانتے تھے۔ کسی نے اس منظر کی ویڈیو بنا لی اور پھر اپر کلاس کے حلقے میں یہ ویڈیو وائرل ہو گیا۔ سارم کو شیرا نے ٹھکرا دیا۔ کیپشن کے ساتھ یہ ویڈیو ہر جگہ پر چلنے لگا، لیکن سارم اس دن سے جیسے اپنے آپ میں ہی قید ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ دوبارہ کچھ بول نہیں پایا تھا، حتیٰ کہ اس نے کسی کے سامنے اس بات کی تردید بھی نہیں کی تھی اور نہ ہی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش کی۔ اسے تو یہ جھٹکا ہی بہت تھا کہ ایک لڑکی نے اسے ٹھکرا دیا، حالانکہ وہ شینا سے کوئی طوفانی عشق نہیں کرتا تھا، بلکہ اسے شینا اچھی لگتی تھی اور اپنی سوچ اور عادات کی وجہ سے وہ اسے پسند کرنے لگا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ شینا اس طرح سے ٹھکرا دے گی۔ اس دن کے بعد سے اس نے اپنی ساری سرگرمیاں بہت محدود کر لی تھی اور دوبارہ وہ کبھی کلب بھی نہیں گیا۔ شینا دوبارہ کینیڈا واپس چلی گئی اور سارم کا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا۔ شینا نے اس کے بعد بھی دوستی کو بڑھانے کی خاطر سارم کو منانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن سارم کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ شاید یہ ہتک کا احساس تھا یا پھر اس کے دل کو کوئی گہری چوٹ پہنچی تھی کہ سارم اس دن کے بعد سے سب عورتوں سے بدزن سا ہو گیا تھا۔ مس ماہین کو اندر کمرے میں بھیجے۔ انٹر کام کا ریسیور اٹھاتے ہی سارم نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا، تو دوسری طرف سے وہی جواب ملا جو پچھلے 4 دن سے مل رہا تھا، سر مس ماہین تو آج بھی نہیں آئی ہیں۔ یہ سن کر سارم کو شدید غصہ آ گیا۔ نہ تو وہ فون اٹھا رہی تھی اور نہ ہی کوئی جواب دے رہی تھی۔ سارم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے آئے اور وہ اسے شوٹ کر ڈالے۔ بھلا اتنی بھی کیا لاپرواہی؟ آفس میں کام کرنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور یہ لڑکی دن بدن لاپرواہ ہوتی جا رہی ہے۔ اس دن بھی بغیر کچھ بتائے چلی گئی اور اب دوبارہ آفس میں آئی بھی نہیں۔ سارم کو نہ جانے کیا سوچی کہ وہ ایک دم سے اپنی کار کی چابیاں اٹھا کر آفس سے نکل پڑا، اور پھر جب کار کو بریک لگایا تو سامنے ہی ماہین کا گھر تھا۔ نہ جانے کیوں وہ یہاں پر آ گیا تھا۔ اسے کچھ سوچ کر اس کے گھر کی بیل بجائی تو سامنے دروازہ کھولنے والے کوئی اور نہیں بلکہ ماہین کی چھوٹی بہن نرمین تھی۔ جی کہیے، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ سارم شرمندہ سا ہو گیا اور کہنے لگا، میں دراصل ماہین کا باس ہوں، وہ پچھلے 4-5 دنوں سے آفس نہیں آ رہی ہے اور اس دن بھی آفس سے بہت پریشانی سے نکلی تھی۔ اسے مسلسل فون کر رہے ہیں، فون بھی نہیں اٹھا رہی ہے، اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سارم نے سنجیدگی سے کہا تو نرمین بولی، اوہ اچھا، آپ سارم ہیں، آپ اندر آ جائیں، دراصل ہمارے ابا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، پچھلے 4-5 دن سے وہ ہاسپٹل میں ہی تھے، آج ہی ڈسچارج ملا ہے اور آپ ہی ابا کے ساتھ مسلسل ہسپتال میں تھی۔ نرمین نے آہستہ سے بتایا تو سارم چونک گیا۔ کیا ہوا آپ کے والد کو؟ نرمین بولی، انہیں ایک ٹرک نے ٹکر مار دی تھی، کافی چوٹیں لگی ہیں لیکن شکر ہے اللہ نے ان کی زندگی رکھی تھی۔ نرمین نے آہستہ سے کہا تو سارم افسوس کا اظہار کرنے لگا۔ نرمین اسے سیدھا بیٹھک میں ہی لے آئی جہاں پر اس کے والد صاحب ایک بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور اپنے سامنے ایک اجنبی کو دیکھ کر وہ بے ساختہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگے، جب سارم نے جلدی سے کہا، نہیں نہیں انکل، آپ لیٹے رہیں، میں تو مس ماہین کی خیریت معلوم کرنے آیا تھا، مگر یہاں پر آ کے آپ کی طبیعت کا پتہ چلا۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ سارم نے شائستگی سے جب ان کا حال و احوال پہنچا
तो वो बोले, हाँ बेटा, अब काफ़ी बेहतर हूँ। बच्चियाँ हैं, परेशान हो जाती हैं। इसी वजह से माहिन ऑफिस नहीं गई। पिछले 5 दिन से मेरे साथ ही लगी रही है। अब भी बहुत मुश्किल से इसे अंदर भेजा है। आप बैठें, तशरीफ़ रखें। अहमद साहब ने अपनी हालत बताते हुए सारिम को सामने सोफे पर बैठने का इशारा किया, तो सारिम सोफे के किनारे बैठ गया और इर्द-गिर्द का जायज़ा लेने लगा। सादा सा ड्राइंग रूम था, जिसमें पुराना सा फर्नीचर पड़ा हुआ था और मेज़ भी पुराने स्टाइल का ही था, जबकि इसके वालिद बेड पर लेटे हुए थे। अभी इसे बैठे कुछ देर ही गुजरी थी, वो अहमद साहब के साथ गपशप कर रहा था, जब माहीन हाथ में कोल्ड ड्रिंक का गिलास लिए हुए अंदर दाखिल हुई। आहिस्ता से सारिम को सलाम करते हुए इसके आगे कोल्ड ड्रिंक बढ़ाई, जैसे सारिम ने शुक्रिया कहकर थाम लिया। सारिम ने एक ही नज़र इसकी तरफ देखा था। इसका चेहरा मुरझाया हुआ था और आंखों पे गहरे हल्के पड़े हुए थे। सारिम कुछ देर मजीद वहां बैठा और फिर उठकर चला आया, लेकिन न जाने क्या बात थी, माहीन की शक्ल उसके ज़हन पे नक्श होकर रह गई। वो सारे रास्ते उसके बारे में सोचता आया। अरे माहीन, तुम? सब खैरियत तो है? तुम आज कितने दिनों के बाद ऑफिस आई हो? इसे देखते ही शाहीना इसकी तरफ चली आई। माहीन ने फीका सा मुस्कुरा कर कहा, हाँ बस यार, अब्बा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से नहीं आ पाई। माहीन ने थके थके अंदाज में कुर्सी पर बैठते हुए कहा, क्या हुआ अब्बा को? सब खैरियत तो थी? तो वो बोली, हाँ, उनका एक्सीडेंट हो गया था और फिर काफ़ी दिन अस्पताल में लग गए। घर में बहुत परेशानी बनी हुई है यार। शायद मैं अभी भी ना आ पाती अगर मजबूरी ना होती। बहन की शादी सर पर है। इन लोगों ने जहेज के लिए एक लंबी लिस्ट पकड़ा दी है, जिसकी बदौलत अब्बा उस दिन बहुत ज़्यादा परेशान थे और तभी जल्दी में सड़क पार करते हुए उन्होंने ट्रक को देखा ही नहीं और ट्रक ने इन्हें टक्कर दे मारी। मैं ये सोचकर भी घबरा जाती हूँ कि अगर उस दिन अब्बा को कुछ और हो जाता तो हम बहनें क्या करती? हम तो जी ही नहीं पाती। माहिर ने रोते हुए शाहीना से कहा, तो वो उसका दुख महसूस करके बोली, अल्लाह ने बहुत करम किया है, लेकिन तुम्हारी बहन के ससुराल वालों ने इतनी चीप हरकत क्यों की? जब इन्हें तुम्हारे हालात के बारे में पता है, तो फिर वो क्यों जहेज की डिमांड कर रहे हैं? माहिर ने अपने आंसू साफ किए और बोली, दरअसल पहले इन लोगों ने कोई डिमांड नहीं की थी। हाँ, ये ज़रूर था, बातों-बातों में आंटी अक्सर कहती थीं कि ऐसा फर्नीचर होना चाहिए, ऐसे कपड़े होने चाहिए, ऐसा सामान होना चाहिए, जहेज़ में टीवी भी होना चाहिए और हम इन बातों को बहुत हल्का लेते रहे। अब जबकि शादी को सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, तो इन्होंने प्रॉपर डिमांड कर दी है और ऐसे वक़्त में अब्बा शादी से इनकार नहीं कर सकते। हालाँकि मेरी बहन अब शादी के लिए रज़ामंद नहीं है, लेकिन अब्बा का कहना है कि अगर ये रिश्ता ख़त्म कर दिया, तो लोग बातें बनाएँगे, क्योंकि मेरी बहन की मंगनी को तकरीबन 3 बरस हो चुके थे और अगर अब रिश्ता ख़त्म किया तो बहन के किरदार को निशाना बनाया जाएगा। तुम जानती हो, मिडिल क्लास फैमिली में औरतों को कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है और हम लड़कियों को तो बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। माही ने उदासी से कहा, तो शाहीना बोली, हाँ, ये तो तुम सच कह रही हो। मेरी बहन की शादी भी बगैर जहेज के रुकी हुई है और इसका जहेज मुकम्मल करने के लिए मैं काम कर रही हूँ। शाहीना ने उदासी से कहा, तो माहीन बोली, बिल्कुल यार, अगर अल्लाह ने हमें इज्जत दी है, अच्छी शक्ल सूरत दी है, तो सिर्फ जहेज की वजह से अपने माँ बाप की दहलीज पर बैठी हुई हैं। और सिर्फ बड़ी आपी की बात नहीं, इसके बाद मेरी बारी है और फिर मेरे बाद 3 बहनें और भी हैं। मैं सोचती हूँ कि अब्बा तो एक बेटी का जहेज पूरा करने के चक्कर में हलकान हो गए हैं और जान के बाजी तक हारने लगे थे, तो बाकी बेटियों की दफा क्या होगा? माहीन ने उदासी से कहा और इसके दुख भरे लहजे को सुनकर सारिम जैसे कांप कर रह गया था। सारिम आज भी वहां पर किसी काम के गर्ज से आया था और माहीन की बात सुनकर वहीं पर रुक गया और इसके बारे में उस दिन उसे मुकम्मल तौर पर पता चला। वो अंदर से कितनी दुखी थी। सारिम कभी समझ नहीं पाया और कभी इसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि वह अपने घरेलू हालात की वजह से ये नौकरी कर रही है। सारिम वापस पलट गया, ताहम इसके चेहरे पर सोच की परछाइयां थीं और इसके दिमाग में क्या चल रहा था कुछ भी कहना मुमकिन नहीं था। माहीन शाम को घर पहुंची तो घर में जैसे खुशी की लहर महसूस हो रही थी। अब्बा, आज तो आप माशाल्लाह बहुत खुश लग रही हैं। क्या बात है, सब ठीक तो है? माहीन ने अपने बाप की खुशी को महसूस करते हुए कहा, तो वो बोले, हाँ बेटी, सब ठीक है। तुम्हारी बहन के जहेज का इंतजाम हो गया है और अब तुम लोग शादी की तैयारियां शुरू करो। मैं चाहता हूँ कि शादी में कोई कसर न रह जाए। अहमद साहब ने मोहब्बत से माहीन का चेहरा देखते हुए कहा, तब वो बोली, अब्बा, इतनी अचानक कैसे हो गया? क्या आपको अपने ऑफिस की तरफ से लोन मिल गया?
اس نے امید भरी नजरों से अहमद साहब की तरफ देखा। तब वो बोले, हाँ, यूं ही समझ लो कि लोन मिल गया है। बस अब तुम बहनें मिलकर तैयारी करो और शादी में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। अहमद साहब ने माहिन से कहा तो वो बोली, देखिएगा अब्बा, आप ही के लिए एक से बढ़कर एक शानदार चीजें खरीदूंगी और कोई भी कमी नहीं रहेगी। इसकी अम्मी बोली, हाँ बेटा माहिन, तुम्हारी चॉइस हर मामले में सबसे अच्छी होती है। सब चीजें तुम ही लेकर आना और सबके कपड़े भी तुम अपनी मर्जी से बनाना। अम्मी ने मोहब्बत से जब माहिन को कहा तो वो बेसाख्ते इनके गले में बाहें डालकर जबान निकाल कर बाकी बहनों को चिढ़ाने लगी, जबकि नरमीन फौरन बोली, अम्मी, अभी तो आप कुछ देर पहले मुझे कह रही थी कि आप ही के जहेज के कपड़ों की तैयारी तुम करोगी और अब माहिन आप ही को देख रही है आपने अपना बयान बदल दिया है। ये तो सरासर नाइंसाफी है। ये कहते हुए उसने अहमद साहब की तरफ मदद तलब नजरों से देखा तो अहमद साहब इनकी नोकझोंक पर मुस्कुरा दिए और कहने लगे, अरे बेटा तुम सब मिलकर शॉपिंग कर लेना। मुझे अच्छा लगेगा जब तुम सबकी मर्जी से चीज आएगी तो तुम्हारी बहन खुशी से इस्तेमाल करेगी। अहमद साहब ने नरमी से मुस्कुराते हुए जब शर्मीन का चेहरा देखा तो इसके चेहरे पर भी जैसा खुशी और दुख के मिले जुले से तासुरात थे। आंखें छलकने को बेताब थी और एकदम से दो आंसू टूटकर इसके गाल पर गिरे। तभी अहमद साहब बोले, नहीं बेटा शर्मीन, ये तो खुशी का मौका है, तुम्हें खुश होना चाहिए। ऐसे रोकर क्यों सबको उदास कर रही हो? शर्मीन बोली, अब्बा, मेरे जहेज के लिए आपको कितनी परेशानी उठानी पड़ी। अगर मेरे बस में होता तो मैं कभी शादी ना करती, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये माशरा आपको जीने नहीं देगा। शर्मीन की बात ने वहां पर सबको खामोश करवा दिया, क्योंकि यही तल्ख हकीकत थी। बहुत सारी बेटियां और बहनें इसी वजह से घर में बैठी रह जाती थी और इस जहेज का ना होना एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा था, खास तौर पर ऐसे घरानों में जो सफेद पोश थे, और अहमद साहब का घराना एक सफेद पोश घराना ही था। ताहम इस बात का इत्मीनान था कि जहेज का बंदोबस्त हो चुका था। शादी की तैयारियां जोरों शोर से चल रही थी और माहिन इन दिनों में बहुत ज्यादा मसरूफ थी। जैसे ही दफ्तर से घर लौटती तो बहनों के साथ बाजार से शॉपिंग करती रहती। शादी में सिर्फ 2 दिन ही रह गए थे। जब एक दिन वो ऑफिस से लौटी तो अहमद साहब ने इसे अपना पास बुलाया और कहने लगे, माहिन बेटा, तुम मेरा बहुत समझदार बच्चा हो। तुमने घर की परेशानी को हमेशा बेहतर अंदाज में समझा है और आज मैं जो कुछ तुम्हें कहने जा रहा हूँ तुम अच्छे से समझ लेना और फिर ये सोच समझ कर फैसला करना। अहमद साहब की बात सुनकर माहिन ने उलझे हुए अंदाज में इनकी तरफ देखा और बोला, अब्बा, आखिर ऐसी क्या बात है जिसके लिए आपको तबीयत मानना पड़ रही है? आप मुझे हुक्म करें, मैं आपकी हर बात बिला छुटछुरा मान लूंगी। माहिन ने मोहब्बत से बाप का हाथ थाम कर कहा। तब वो मुस्कुरा दिए और कहने लगे, मुझे तुम्हारी सादतमंदी पर कोई शक नहीं है, लेकिन बात दरअसल ये है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे बॉस सारिम के आने का रिश्ता आया है और वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर माहिन दंग रह गई और बोली, सारिम का रिश्ता? मेरे लिए? अब्बा, शायद आपको गलतफहमी हुई है। वो खड़ूस भला मेरे लिए क्यों रिश्ता भेजेगा? वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता और हर वक्त डांटता रहता है। इसकी वजह से कई बार मुझे बहुत ज्यादा जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ी है और कितनी बार सारे स्टाफ के सामने मेरी बेइज्जती कर चुका है। माहिन तो नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो गई, जबकि अहमद साहब मुस्कुराते हुए इसे देखने लगे और कहने लगे, हाँ, इसी खड़ूस बॉस ने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा है और वो चाहता है कि इसकी तुम्हारे साथ जल्द से जल्द शादी हो जाए। अहमद साहब के कहने पर माहिन एकदम संजीदा हो गई और कहने लगी, अब्बा, ये रिश्ता बहुत बेजोड़ है। वो बहुत अमीर खानदान से है और मैं एक मिडिल क्लास घराने की आम सी लड़की हूँ। हमारा रिश्ता निभ नहीं पाएगा। आपने इन्हें साफ मना कर दिया होता। माहिन ने उलझे हुए अंदाज में अहमद साहब से कहा। इसके दिल में अजीब से वसवसे सर उठा रहे थे। आखिर सारिम ने मेरे लिए रिश्ता क्यों भेजा? आखिर वो क्या चाहता है? कहीं वो किसी बात का बदला तो नहीं लेना चाहता? वो जो मैं इसके बारे में गलत गलत बातें कहती रही, कहीं वो इन सब का बदला इस तरह तो नहीं निकालना चाहता? माहिन के दिल में अजीब सी सोचों ने घिराव कर लिया था। तभी अहमद साहब बोले, नहीं बेटा, सारिम बहुत अच्छा लड़का है और जितना मैं इसे जान पाया हूँ वो बहुत हमदर्द और मेहरबान तबीयत का है। तुम जानती हो कि तुम्हारी बहन के जहेज के लिए उसी ने मुझे पैसे दिए थे और उसने मुझसे दरख्वास्त की थी कि मैं ये बात राज रखूं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि तुम्हें इस बारे में पता चले। शायद वो तुम्हारी तबीयत से आगाह था
اور تمہارے مزاج کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے مجھے خاص طور پر منع کیا تھا کہ میں تمہیں کسی بھی طرح نہ بتاؤں، لیکن اب جب تم اس رشتے پر انکار کر رہی ہو تو میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں۔ سارم نے ہی ہماری خفیہ مدد کی تھی اور ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوا، اور اب وہ اپنا رشتہ اس لیے پیش کر رہا ہے کیونکہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ میں نے تمہارے ذکر پر اس کی آنکھوں میں محبت دیکھی ہے۔ احمد صاحب نے تو جیسے ماہین کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سارم نے اس کے باپ کی مدد کی ہوگی۔ اسے تو یہی شک تھا کہ ابا نے بینک سے لون لیا ہوگا یا پھر دفتر سے قرضہ مل گیا ہوگا، لیکن ابا تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ ماہین کو اندازہ نہیں تھا کہ سارم کو اس کے گھریلو حالات کا علم تھا۔ آخر سارم یہ سب کیسے جان پایا کہ میں بہن کے جہیز نہ ہونے سے پریشان ہوں؟ ماہین کے ذہن میں بہت سی سوچیں آنے لگیں۔ تبھی ابا کی آواز اسے حال میں واپس کھینچ لائی، جو کہہ رہے تھے، میں نے انہیں نکاح کا وقت دے دیا ہے۔ جس وقت تمہاری بہن شرمین کا نکاح ہے اسی وقت ہی تمہارا نکاح سارم سے ہو جائے گا اور میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں گا۔ مجھے خوشی ہے کہ میری بیٹی ایک اچھے اور بڑے گھرانے کی بہو بننے جا رہی ہے۔ احمد صاحب نے محبت سے ماہین کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ سر جھکا گئی۔ یہ رضامندی کی علامت تھی۔ وہ باپ کو یہ خوشی دینا چاہتی تھی، اسی لیے خاموش ہو گئی، لیکن اس کے دل میں عجیب طرح کے وسوسے سر اٹھا رہے تھے، اور وہ جانتی تھی کہ یہ وسوسے تب تک ختم نہیں ہوں گے جب تک خود سارم ان سب کا جواب نہیں دے گا۔ وہ اس وقت سرخ رنگ کے ڈیزائنر برائڈل ویئر میں بیٹھی ہوئی اپنے دلہے کا انتظار کر رہی تھی۔ سارم جو نکاح کے چند بولوں کے ساتھ اس کے دل کا اور اس کے جسم کا مالک بن گیا تھا، اس وقت گولڈن شیروانی میں ملبوس بہت خوبصورت لگ رہا تھا، اور اس کی موم اس کی بلائیں اتارتے نہیں تھک رہی تھی۔ ماہین سیج پر بیٹھی اس کی منتظر تھی۔ دروازے کے ہلکے سے کھٹکے کے ساتھ وہ کمرے میں داخل ہوا اور ماہین کے پاس آ بیٹھا۔ ماہین جیسے اپنے آپ میں سمٹ سی گئی۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ ماہین دل میں سوچنے لگی، پتہ نہیں یہ کھڑوس چپ کیوں ہے، اور اب بولے گا تو کیا کہے گا۔ ماہین نے کوف سے دل ہی دل میں سوچا، ماہین، میں جانتا ہوں کہ تم سوچ رہی ہوگی کہ میں نے یہ شادی کیوں کی۔ سارم نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ وہ ایک دم تیزی سے بولی، ہاں نا، میں بھی تو یہی سوچ رہی تھی کہ آپ نے یہ شادی کیوں کی، جبکہ آپ مجھے اتنا ناپسند کرتے تھے اور ہر کسی کے سامنے مجھے ڈانٹتے رہتے تھے، میری انسلٹ کرتے رہتے تھے، دفتر میں سب لوگوں کے سامنے میرا تماشا بنا دیتے تھے، تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ ماہین نے تیزی سے کہا تو سارم نے بے ساختہ قہقہہ لگا کر ہنسا، لیکن پھر اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی جیسے اس کی خوبصورتی میں کھو سا گیا اور خواب آگی لہجے میں بولا، ماہین، تم بہت خوبصورت ہو۔ ایسا حسن میں نے پہلی بار دیکھا ہے، اتنا معصوم اور بے پرواہ حسن کہ جو میرے دل کو گھائل کر گیا۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی لڑکی نے یوں مجھے متاثر کیا ہے۔ سارم نے والہانہ لہجے میں ماہین سے کہا تو وہ بولی، تو پھر وہ لڑکی کون تھی جس نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا؟ کہ آپ کو اس سے محبت نہیں تھی؟ ماہین کے تیکھے لہجے پر سارم ایک دم چونکا۔ اس کے چہرے پر کچھ تلاشنا چاہا، لیکن ماہین کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ کچھ سوچ کو وہ کہنے لگا، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ آج اچھا ہوا تم نے یہ ذکر چھیڑ دیا، اور میں تمہیں کلیئر کر دیتا ہوں کیونکہ ہم نے اب ساری زندگی ساتھ گزارنی ہے۔ شینا مجھے پسند ضرور تھی کیونکہ وہ بہت ذہین تھی اور مجھے عورت میں ذہانت بہت پسند تھی، لیکن شینا نے میرے پروپوزل کو ایکسیپٹ نہیں کیا کیونکہ وہ ابھی اپنی لائف میں کچھ اور کرنا چاہتی تھی، اسی لیے ہم دونوں نے ہنسی خوشی اپنے راستے الگ کر لیا۔ لوگوں نے نہ جانے کیوں اس بات کو اتنا زیادہ پھیلا دیا اور بڑھا چڑھا کر بیان کیا۔ میں کس کس کو اپنی صفائی دیتا، اسی لیے خاموشی اختیار کر لی۔ میں جانتا ہوں میری پیٹھ پیچھے لوگ بہت باتیں بناتے ہیں، لیکن مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں، میں صرف تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھنا چاہتا ہوں۔ سارم نے یہ کہتے ہوئے ماہین کا ہاتھ تھام لیا اور بولا، ماہین، میں جانتا ہوں کہ مجھ میں بہت کمیاں ہوں گی، تم بھی بہت لاپرواہ ہو، لیکن تمہارا یہ لاپرواہ انداز ہی مجھے ہمیشہ اپیل کرتا تھا، اور میں تمہیں ڈانٹنے نہ جانے کس وقت تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا، مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ یہ کہتے ہوئے سارم نے ماہین کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا۔ ماہین اپنے آپ میں سمٹ سی گئی۔ حیا کا رنگ اس کے چہرے پر آ کر ٹھہر گیا۔ اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے قوس قزح کے رنگوں کو دیکھ کر سارم طمانینت سے مسکرا دیا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے ایک مخملی باکس نکالا اور اس میں موجود خاندانی کنگن ماہین کی دونوں کلائیوں کی زینت بنا دی۔ ماہین نے اب کی بار محبت سے مسکرا کر سارم کی طرف دیکھا اور بولی، آپ کا بہت شکریہ ہلاکو خان،
ماہین کا یہ جملہ سارم کے دل کو ایک دم خوشگواریت سے سرشار کر گیا اور وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا اور بے ساختہ ماہین کو اپنے ساتھ لگا کر بولا، محترمہ، آپ کا بھی میری زندگی میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ، مسز ہلاکو خان۔ دونوں کی ہنسی کمرے کی فضا میں گونجنے لگی۔ محبت ان دونوں کے دلوں کے اوپر ایک وہی بن کر اتر رہی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے میں گم محبت کی دنیا کے راز کھوج رہے تھے۔